غلط کام کرتا ہے جس کا نام حرامہ ہونا چاہیے حلالہ رکھ دیا گیا ہے، اور صبح میں پھر اس کو انجوائے کرنے کے بعد صبح طلاق دے دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ لڑکا اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سسٹم دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ صرف کٹیہار اور بہار کو نہ لیں، الگ الگ جگہوں میں جن جگہوں پہ یہ کٹ ملا اپنے اپنے جگہوں پہ براجمان ہے، میرے بھائیوں یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ایسی لڑکیوں کا شوشن کرتے ہیں، ایسی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ اس کو حلالہ کا نام دے رکھا ہے، بلکہ اس کا نام حلالہ نہیں حرامہ ہونا چاہیے۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہو، طلاق ہو گئی ہو، اب اس سے نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ طلاق ہو چکی ہے اس لڑکی کی، 3 طہر بھی گزر چکا ہے، اب اس سے نکاح کرنے کا اسلام ایک اور راستہ بتاتا ہے۔ نکاح کرنا ہو اس لڑکی کی کہیں نکاح ہونی چاہیے، کہیں شادی ہو جائے اور رضامندی سے شادی ہو، پھر رضامندی سے طلاق بھی ہو، اس کے بعد پھر یہ بعد میں نکاح کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سارا سیٹنگ آپ ہی کرو اور جا کر کے نکاح کر لو، ایسا سسٹم کہیں نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ غلط ہے۔ وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو آسان کرو۔ شادی بیاہ کا دور ہے، غریب بچوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے زناکاریاں بڑھ رہی ہیں۔ بہت ساری لڑکیوں کو دیکھیے گھر کے اندر میک اپ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں کہ میک اپ ہم بھی کریں۔ اب وہ کیا کرتی ہیں، اس کا باپ اتنا پیسہ نہیں دیتا کہ وہ بازاروں سے لا کر کے وہ کریم لے کر کے آئے اور جسم کے اندر اور اپنے چہرے کے اوپر کریم لگائیں۔ لڑکیاں تو نازک ہوا کرتی ہیں اور اسی چیز میں اس کی زندگی کٹتی ہے، لیکن جب اس کو اپنے باپ سے پیسے نہیں ملتا ہے، غربت کی ماری بھی ہوا کرتی ہے۔ یہ من چلے لڑکوں کے اوپر نظر پڑتی ہے، یہ منچلا لڑکا ایسی لڑکیوں کے چکر میں لگا رہتا ہے اور ایسی لڑکیوں کو چند پیسے دے کر کے اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے اور ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتا ہے بلکہ زناکاری کر کے اپنی زندگی کاٹتا ہے۔ جب ان کے باپ سے پوچھو کہ تمہارا بیٹا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر رہے ہو، تو باپ بولتا مولوی صاحب ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ امیر گھرانے کی اکثر جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے، گہرائیوں میں جاؤ تو امیر گھرانے کی لڑکے اور لڑکیاں اللہ کے قسم زناکاری میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اندرونی طور پر اگر جاننے کی کوشش کرو گے تو امیر گھرانے کے لڑکے آپ کو زیادہ تر زناکار آپ کو ملیں گے۔ غریب گھرانے کی لڑکیاں، غریب گھرانے کے لڑکے کچھ کم سے کم وہ تو اللہ سے ڈرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن مجبوری میں آ کر کے یہ شادی میں جو جہیز کا معاملہ آیا ہے، جو جہیز کا کاروبار ہوا ہے، اس جہیز کے کاروبار کے چکر میں لڑکیاں اپنے جسم کو بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ طوائف کے اڈوں کے اندر آپ کو یہی غریب لڑکیاں آپ کو ملیں گی اور باقاعدہ وہ جواب دیں گی کہ میرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ میری شادی کر سکے۔ آج مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے آتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ مانگتا ہے، اب میرا باپ اتنا زیادہ غریب ہے کہ اپنا گھر مکان بیچ دے پھر بھی 5 لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا رات کی تاریکی میں روتے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے میرا باپ کہتا اللہ میرے پاس 5 بیٹیاں ہیں، میں اپنے بیٹیوں کی شادی کیسے کروں؟ اور اسی درمیان میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں اکیلی تھی، میری ماں کی وہ بے بسی میں دیکھ نہ سکی، جس کی وجہ سے میں خود گھر سے بھاگ نکلی اور یہی طوائف خانوں میں آ کر کے اپنے جسم بیچ کر کے زندگی کاٹ رہی ہوں، کیونکہ سماج نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ ہے ایسا لڑکا جو لڑکی کو دیکھے بڑے خوبصورت ہے، چلو ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اس کے باپ سے بات کرے، او بھائی آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان سے نکاح کرا دیجئے، آپ کی بیٹی کو میں لائک کرتا ہوں
ان سے میری محبت ہو گئی ہے، آپ نکاح کرا دیجئے۔ 10 آدمی کو لے کر کے آتا ہوں، اپنے یہاں سے اپنے عالم کو لے کر کے آتا ہوں، نکاح کرا دیجئے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مانگ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، صرف آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیجئے، کیونکہ یہ لڑکی میری زندگی میں میری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے اس کی دینداری دیکھی، میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، مجھے جہیز کے طور پر کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے اپنے بیٹی دے دو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، لڑکی کا پیچھا کیا، لڑکی کے کانٹیکٹ کیا، لڑکی سے ملا، سب کچھ کیا، اور بعد میں اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میرے گھر والے تیار نہیں ہیں، ہم تم سے شادی کیسے کر سکتے ہیں۔ زنا کو آسان کیا گیا ہے، رشتہ داری چھوڑ کر کے اپنے بیویوں سے ملنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہو، رات کی تاریکی میں اپنے بیوی سے ملتا ہو، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور اگر اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے کسی غیر لڑکی سے ملتا ہو تو اس کو زنا کہا گیا ہے، اس کو گناہ بتایا گیا ہے، اس کو بے حیائی کہا گیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے رکنے کو کہا ہے۔ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ جوان لڑکی ہے کسی غریب گھرانے کی، آپ کی نظر پڑی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سماج کے اندر فلاں کی بیٹی جوان ہو چکی ہے لیکن باپ شادی کرنے کے لائق نہیں، اور لوگوں اپنے یہاں ایک ایسی کمیٹی بناؤ یا ایک ایسا ماحول بناؤ کہ اس کے گھر کے اندر جا کر کے اس کے غریبوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس لڑکی کا بہترین جگہ سے نکاح کرا دو، شادی کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے عبادت قرار دیا ہے، اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں کہاتین، دونوں کے دونوں فی الجنہ، جنت کے اندر ایسے ہوں گے، انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا جنت میں دونوں کے دونوں ساتھ میں ہوں گے، یتیموں کی غریبوں کی کفالت کرنے والا، مدد کرنے والا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں ولیاں ملا کر کے آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا، یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ بھی عبادت ہے، کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دو، کسی غریب بیٹی کا رشتہ لگا دو، کسی غریب بیٹی کا سپورٹ کر دو۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے اپنے بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے باپ بھیک مانگ رہا ہے، اس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے، اس قوم کی نظر ان لوگوں کے اوپر پڑتی ہے، اور پھر اس سے سوال کرو بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں مانگنے کے لیے آتے ہو؟ زیادہ تر جب میرے گھر کے اندر کوئی ایسا آتا ہے یا کسی سے ملاقات ہوتی ہے، میں پوچھ لیتا ہوں بھائی کیا میٹر ہے، کیوں آپ مانگ رہے ہو؟ جواب میں باقاعدہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں شادی کے موقع پہ، مولوی صاحب میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا ہے، 4 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، 5 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، 2 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، گاڑی بھی اس نے مانگی ہے، اس نے پلنگ بھی مانگا ہے، اس نے الماری اور فریج کا بھی ڈیمانڈ کیا ہے۔ آئی مولوی صاحب کیا کروں، مجبور ہوں، میں نے اپنے بیٹی کی پرورش کی تو ضرور، اب اس کی بیٹی کو تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب میں کسی طریقے سے 1 لاکھ میرے پاس تھے، میں نے کسی طریقے سے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، 1 لاکھ میں کام نہیں چلا، میں اپنے گھر سے صرف اپنے بیٹی کی شادی کے لیے نکلی ہوئی ہوں تاکہ میری بیٹی کا گھر بسر ہو جائے، میرے بیٹی کا گھر سدھر جائے، میرے بیٹی کا گھر اپنے جگہ پہ بن جائے، اسی لیے میں نکلی ہوئی ہوں۔ اب غور کیجیے، اب یہ انٹرنیشنل فقیروں سے پوچھو، ان جہیز لینے والے ماں باپ سے پوچھو، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ بھی حرام خوری ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا اسلام نے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او لوگوں تم باطل طریقے سے، غلط طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، اے مومنو تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی
कोशिश न करो। गरीबों का माल तुम खा रहे हो, गरीबों और यतीमों का माल खा करके अपनी जिंदगी काट रहे हो। तुम बेचैन क्यों, तुम बेचैन की जिंदगी क्यों काट रहे हो? तेरी जिंदगी से बरकत क्यों चली गई? तेरी जिंदगी से सुकून क्यों छिन गया? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों? वजह यही है, तेरी जिंदगी में हराम चीजों ने, हराम खोरी ने कब्जा जमा लिया है। एक बेटे का इतना लेंगे, दूसरे बेटे का इतना लेंगे, तीसरे बेटे का इतना लेंगे, चौथे बेटे का इतना लेंगे। मेरे भाइयों, मरने की भी फिक्र कर, कब्र में जाना है। उस कब्र में तुम अल्लाह ताला को कौन सा जवाब दोगे? वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। अल्लाह की कसम, रिश्तेदारियों को जोड़ने की बात आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए ही तो आए थे, रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए आए थे। आपने रिश्तेदारियों को जोड़ा और इस तरीके से जोड़ा, इस तरीके से जोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान करने का हुक्म दिया है। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत बिलाल है। हजरत बिलाल के बारे में सिर्फ अल्लाह के नबी ने इतना बताया तो लोगों के सामने, ओ लोगों, मैंने जन्नत को देखा और जन्नत के अंदर जब मैं चल रहा था तो हजरत बिलाल के ऊपर हमारी नजर पड़ी, जूतियों की आवाज आ रही थी। मैंने जिब्राइल से पूछा, आई जिब्राइल बताओ ये जूतियों की आवाज किन की है? कौन है जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं? हजरत जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया था, आई मोहम्मद, आई मोहम्मद, ये कोई और नहीं है, तेरी उम्मती में से एक शख्स है जिनका नाम बिलाल है, जिनका नाम बिलाल है। बिलाल बड़ा दीनदार है, बड़ा मुत्तकी है। मरने से पहले अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत कन्फर्म कर दिया है। अल्लाह के नबी जब आसमान दुनिया से नीचे आए, जब फर्श के ऊपर आए, जन्नत देख करके आए, लोगों से कहा कि मैंने बिलाल को जन्नत में देखा है। लोगों ने कहा, आई बिलाल बताओ, आई बिलाल बताओ, तुम शादी करना चाहते हो? बिलाल ने कहा, शादी तो जरूर करेंगे। बड़े बड़े अमीर, चौधरी, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा, चलो बिलाल हमारे घर चलो, हमारे घर के अंदर भी बेटियां हैं, हमारी बहन है, हमारी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है। आई बिलाल चल हमारी बेटी से निकाह कर ले। हजरत बिलाल ने ये नहीं कहा क्या दोगे, कितना दोगे, तुम तो अमीर हो, चौधरी हो, क्या मुझे दोगे? हजरत बिलाल ने ये नहीं कहा, लोगों ने ये नहीं कहा कि इनके पास कुछ नहीं, इनको हम कैसे शादी अपने बेटी की कर दें। हजरत बिलाल की दीनदारी देखी और हजरत बिलाल ने भी दीनदारी देखी। और मेरे भाइयों, हजरत बिलाल से निकाह कराने के लिए बड़े बड़े लोग दौड़ने लगे, हजरत बिलाल से मेरी बेटी का निकाह हो जाए ताकि मेरी बेटी भी दीनदार बन जाए और जन्नत में पहुंच जाए। ये पहले के लोगों की सोच थी, पहले के लोगों का यही सोच था, कुछ मिले या ना मिले, दीनदार लड़की मुझे मिल जाए। दीनदार लड़की, दीनदार लड़की मिल जाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये दीनदार औरत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये दीनदार औरत है। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मर्रतु सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया की सबसे कीमती दौलत ये नेक औरत है, नेक औरत। लेकिन आज हमारे यहाँ उसी लड़की को पसंद करेंगे जो कैटरीना की तरह चलती हो, जो हीरोइन की तरह दिखती हो, जो डांस करती हुई नजर आती हो। इसको सोशल मीडिया पे डांस करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। तस्वीरें रखी हुई मोबाइल के अंदर हीरोइन की, समझ में नहीं आता है इस तस्वीर से इसको क्या मिलता है, तस्वीर से क्या फायदा है। गौर करो मेरे भाइयों, जिन तस्वीरों को तुम देख करके रातें गुजार रहे हो और जिनकी बॉडी और जिनका जिस्म नंगी तस्वीरें देख करके रातें गुजार रहे हो, ये समझ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमामी कायनात ने इसको जिना करार दिया। फल ऐनानी जिना हुमन नजरो, इसको अल्लाह के नबी ने जिना करार दिया है, इसको भी जिना है। और इन्हीं जिना से बचने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म दिया है।
انہی رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو گے تو زنا سے بچو گے، زنا سے بچو گے۔ فعلیہ بالصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں، اے لوگوں سنو، غور سے سنو، یا معاشر الشباب، نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے نوجوانوں، اے راگھو پور کے مسلمانوں، نوجوانوں سنو، کٹیہار کے نوجوانوں، بہار کے نوجوانوں اور سوشل میڈیا سے سننے والوں، میرے فالوور لوگ